ہمارا اصل وطن جنت ہے۔ ہمارا وطن جنت ہے جو ہمیشگی والا رحمت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کا مقام رہائش جنت قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد نکالی، یعنی قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں۔ خود انہی کو ان کا گواہ بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پرورش کرنے والا نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اور تمام ملائکہ وغیرہ کو حکم الہی ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس حکم کی فرما برداری تمام ملائکہ نے کی، صرف شیطان نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ لعنتی یعنی راندہ درگاہ الہی ہوا اور جنت سے نکالا گیا۔ شیطان ازل سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی پر بھڑکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سرزد ہوئی تو ان کے اصل وطن جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اس لحاظ سے ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور خیر امت کے لقب والے ہیں، اور ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ تو کیا یہ تمنا نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن جنت کو واپس جائیں؟ جواب سب کا ایک ہی ہوگا کہ یہ بے شک ہم اپنے وطن جنت میں جانے کے آرزو مند ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کروں گا بموجب فرمان الہی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ اسی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے، اس کے سوا اور رفیقوں کی تابعداری میں نہ لگ جانا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر کے سیدھا راستہ طے کرتے ہوئے اس دار فانی سے اپنے اصلی وطن جنت کو واپس ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی امتی کی پیروی کریں۔ اگر کوئی ایسی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اپنے اصلی وطن جنت کے راستے سے بھٹک کر دوزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں مشرکوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو دائمی عذاب کا مقام ہے۔ برادران ملت، سنجیدگی سے غور و فکر کریں کہ مقام پیدائش عارضی فانی دنیا کے وطن سے انسان کو کس قدر محبت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انسان اپنے وطن سے دور دوسرے مقام پر کئی سال زندگی گزارنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس آتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ یہ خوشی عارضی فانی دنیا کے وطن کی ہے۔ اے اللہ کے بندو، دائمی خوشی کا مقام جنت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے اپنے اصلی وطن جنت کی طرف رخصت ہو جاؤ۔